بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم آپ کو اپنے پروگرام کے شروع کے حصے میں بتا رہے تھے کہ آج ملک کے 14ویں صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ پولنگ کا عمل صبح 10 بجے سے شروع ہے۔ پاکستان کی چاروں صوبائی اسمبلیوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ، یہ تمام کے تمام جو ایوان ہیں یہ الیکٹورل کالج ہیں۔ دو امیدوار ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور سنی اتحاد کونسل جو کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی حیثیت رکھتی ہے، ان کے امیدوار ہیں جناب محمود خان اچکزئی صاحب۔ اس وقت جو ہے وہ چاروں صوبائی اسمبلی، سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر جو پولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے، اور آج جو ہے پاکستان کے 14ویں صدر کا انتخاب ہوگا۔ پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے، پاکستان کی پارلیمنٹ کے حوالے سے یہ ایک اہم دن ہے، کیونکہ سربراہ مملکت کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جاوید صدیق صاحب، جو خط کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو بھی خط لکھا تحریک انصاف نے، اور جو کاشف صاحب بھی نقطہ اٹھا رہے تھے کہ یہ خط جو ہے آپ نے کیا پیپلز پارٹی کے خلاف لکھا، کیا مسلم لیگ نون کے خلاف لکھا، کس کے خلاف لکھا؟ یہ تو آپ نے اپنے خلاف لکھا۔ آپ کی صوبے میں حکومت آ گئی اب سنی اتحاد کونسل کی شکل میں، خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، اگرچہ کہ آئی ایم ایف نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ صرف ملک کے معاشی معاملات کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہم ملک کے اندرونی اور سیاسی معاملات یا حکومتی معاملات کے اندر ہم مداخلت نہیں کرتے۔ جی ہاں، میرا خیال ہے ان کو جواب مل گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، اور بڑا انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمارا ان معاملات میں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں یا ان فیئر ہوئے ہیں اس کے لیے فورمز موجود ہیں، لیکن اس کے لیے الیکشن کمیشن ہے، الیکشن ٹریبیونلز ہیں، کورٹس ہیں، کورٹس کا ایک پورا نظام ہے، ہائی کورٹس ہیں، سپریم، اور آپ نے کئی ایک الیکشن ریزلٹس کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے۔ سو اٹ واز انجسٹیفائڈ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں، اور انہوں نے اپنی اس بدنیتی کو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر کر دیا یہ خط لکھ کے، پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف، پاکستان کے داخلی معاملات میں کسی غیر ملکی ادارے کو، کسی دوسری حکومت کو اس کے اندر شامل کرانا یا اس میں مداخلت کی راہ ہموار کرنا، یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ان کو بھاری سیاسی قیمت دینی پڑے گی، یہ لوگ بھولیں گے نہیں۔ ایک اور ہماری لیڈر تھیں مرحومہ، انہوں نے ایک دفعہ خط لکھا تھا 1990 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ چونکہ الیکشنز میں ریگنگ ہوئی ہے لہذا پاکستان کی اقتصادی اور فوجی امداد بند کر دی جائے۔ اس کا بھی بہت زیادہ ریئیکشن ہوا تھا اور ان کو سیاسی نقصان ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پالیٹکس میں فلیکسیبلٹی، لچک، یہ بہت ضروری ہے، اور انہوں نے اپنے بے لچک رویے کی وجہ سے ساری قیمت ادا کرنی پڑی، ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑی ہے۔ مثال کے طور پہ جب وہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آئی 2022 میں، تو انہوں نے بجائے اسمبلی میں بیٹھ کے ایک اپوزیشن کا رول پلے کرنے کے ود ان دی فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پارلیمانی نظام کے اندر رہ کے انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دے کے سڑکوں پہ آ گئے، وہ بڑا کنٹروورشل طریقے سے، اور اس کا کیا ان کو فائدہ ہوا؟ آج ان کے اپنے ہی ساتھی، بڑے سینئر اور منجے ہوئے ساتھی ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیں، آپ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو نہ کریں، اور پارلیمانی جمہوریت کے اندر رہ کر اس کے نارمز اور اصولوں کے مطابق آپ چلے، تو آپ نے اس وقت ہماری بات نہ مانی اور آج آپ اس حالت میں پہنچے ہوئے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ضد اور ہٹ درمی اور بے لچک رویہ جو ہے وہ کسی بھی لیڈر کو سوٹ نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبق ہے ان کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کے لیے اگر ان کے اندر کوئی یہ جذب کرنے کی یا سیکھنے کی کوئی صلاحیت ہے تو کبھی بھی وہ دوبارہ یہ نہیں کریں گے۔ اور یہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا اور ڈسپیریٹ ہو جانا اور اپنے مخالفین کی ٹرولنگ کرانا تھرو سوشل میڈیا، ان کو ڈیگریڈ کرانا، ان کو ویلیفائی کرنا، ان کے خلاف ایک تحریک چلانا، یہ سیاسی رویہ نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں بھی یہ چیز نہیں چل پاتی۔ جمہوری اصولوں میں، جمہوری نظام کے اندر پارلیمنٹری روایات ہیں، نارمز ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے،
اور اگر آپ وہ فالو نہیں کرتے تو آپ کا وہی اشر ہوا ہے جو آپ نے دیکھ لیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ ناراض ہونا، سسٹم سے باہر چلے جانا، اداروں کو برا بلا کہنا اور ساری چیزیں یہ جو ہیں یہ آپ کو نقصان دیتی ہیں اور اس کی آپ کو پولیٹیکل پرائس دینی پڑتی ہے اینڈ یو آر پیئنگ دیٹ پرائس. سو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو الیکشنز ہیں یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا وہ ہے سبق ہے کہ آپ اگر اپنے پارلیمانی رویے کے ساتھ اور لچک کے ساتھ اور ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرتے اور سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے تو آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے کاشف صاحب، یہ ہم نے پہلے ظاہر ہے ہم آپ تو وہ زمانہ طالب علمی کا ہی دور تھا کہ جب ہم یہ سنا کرتے تھے کہ اسمبلی توڑ دی، صدر نے اسمبلی توڑ دی، 58(2) بھی استعمال ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ آئین سے 58(2) بھی ختم ہوا. پھر ہم نے آصف علی زرداری صاحب جب صدر بنے تو ہم نے دیکھا کہ صدارتی اختیارات جو تھے وہ پارلیمان کو منتقل ہوئے، یعنی الیکٹڈ وزیر اعظم کو منتخب ہوئے. معاملات آگے چلتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ نے سابقہ وزیر اعظم جن کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، انہوں نے اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دیں، اور جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ یہ ایک غیر آئینی کام ہوا تھا. پھر ہم نے اس ایوان صدر میں یہ بھی دیکھا کہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، 11:15 بجے اجلاس بلایا گیا، الیکشن انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. یہ ساری چیزیں تاریخ میں تو لکھی جاتی ہیں نا، اور پھر اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا. دیکھیں تاریخ میں یقینی طور پہ لکھی بھی جا رہی ہوتی ہیں، اور اب ریکارڈ کی بات ہے، اور ریکارڈ کو آپ کوئی آرگومنٹ دے کے ختم نہیں کر سکتے. دیکھیں یہی بیہیویئر ہے کہ ایک وہ صدر تھے جو سپریم کمانڈر تھے، انہوں نے لوگوں کو جوڑا. اور میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ جس وقت آئینی ترمیم ہوئی، جس وقت ایوان صدر میں بیٹھی ہوئی شخصیت آصف زرداری صاحب نے اپنے اختیارات پارلیمان کی طرف منتقل کرنے کی بات کی، اس وقت ان کے پاس واسٹ میجورٹی نہیں تھی. آج پھر یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ حکومتی اتحاد کے پاس واسٹ میجورٹی، یعنی کہ اگر 3 جماعتیں آپس میں ملیں اور وہ 3 جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ اور MQM ہے، ان 3 کا نمبر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ نمبر 200+ ہے. لیکن میں چھوٹی جماعتوں کی بات ہی نہیں کر رہا. اور اس وقت بڑی ہلکی سی میجورٹی تھی، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو رضا ربانی صاحب نے آن بورڈ کیا، ڈائلاگز ہوئے، معاملات ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ترمیم کرنی چاہیے. گو کہ بعد میں یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ اس ترمیم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی جس سے شاید مسائل جنم لیے، لیکن وہ نئی ترمیم لائی جا سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آئین میں ترمیم اور ترحیف کی جا سکتی ہے، نمبر گیم کی بات ہے. لیکن یہ وزڈم تھا کہ نمبر بھی نہیں. لیکن دوسری طرف ایک صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک پرائم منسٹر نے کہا جی آپ اسمبلیاں توڑ دیں، انہوں نے فوری طور پہ اسمبلیاں توڑ دیں. اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ غلط ہوا. اب آپ اس میں دیکھیے کہ اس وقت کو جو ڈیپٹی اسپیکر ہے قاسم سوری صاحب، وہ بھی باہر ہے، عارف الوی صاحب. اب جو آپ نے آئین شکنی کی اس کو کہیں نہ کہیں تو فکس ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں اور ایوان صدر میں بیٹھنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شوتر بے مہار ہیں، جو چاہے جیسے چاہے کر لیں. ایسا تو ممکن نہیں ہے. سو اس تمام سینیریو میں، اس تمام صورتحال کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس وقت آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کیا کچھ نہیں ہوا ان سیاسی اکابرین کے ساتھ جو آج حکومت میں ہیں، جو پارلیمان میں ہیں، لیکن انہوں نے کم از کم اختلاف کیا، ملک کے خلاف نہیں گئے، ملک کے اداروں پہ اٹیک نہیں کیا، ملک کے اداروں کی جو سینٹیٹی تھی اس کو مسخ نہیں کیا. لیکن آج تو آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. آج آپ جو بولنا شروع کر دیں آپ کا سوشل میڈیا بلو اپ کر جائے گا. سو یہ جو رویہ ہے، اختلاف اگر بھائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو بیٹھ کے دلیل کے ساتھ ہی بات ہو سکتی ہے، ان اسپائٹ آف دس کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹروورسی کرو، ایک ایسی لائن پہ چلے جائیں کہ واپسی ممکن نہ ہو. اور پھر جب واپسی ممکن ہو تو آپ کو جسٹیفیکیشن نہ مل رہی ہو. جیسے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اچکزئی صاحب کی طرف واپسی ہوئی، فضل الرحمان صاحب کی طرف واپسی ہوئی، کیا بعید ہے کل MQM کی طرف بھی واپسی ہو جائے، کیا بعید ہے کل زرداری صاحب کی طرف بھی واپسی ہو جائے، کیا بعید ہے کل نون لیگ کے ساتھ بھی واپسی ہو جائے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود بانی تحریک انصاف کے الفاظ تھے ریکارڈ پہ. الیکشن کروا دیجئے، الیکشن ہونے کے بعد ہم میثاق معیشت کرنے کو تیار ہیں. اب الیکشن ہو گئے، الیکشن ہونے کے بعد اب ایک نئی چیز ہوگی. ایک صوبے کا آپ وزیر اعلیٰ ہے،
اب جا کے ان کو احساس ہوا کہ میں وفاق کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں, ورکنگ ریلیشن بنانے کو تیار ہوں. آپ کو چاہیے تھا, آپ کو اللہ نے وزارت اعلیٰ کے منصب پہ بٹھایا ہے, تو اسی اللہ نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی منصب پہ بٹھایا ہے, اسی اللہ نے انشاءاللہ ایوان صدر میں جو ووٹ لے گا اس کو بٹھائیں گے. تو جس وقت اللہ پاک کسی کو عزت دے رہا ہے, کسی مسند پہ بٹھا رہا ہے, تو آپ اس کی عزت کیجئے, اختلاف ضرور کیجئے, اور اختلاف کے لیے فورم موجود ہے, جائیے الیکشن ٹریبونل میں جائیے, ہائی کورٹ میں جائیے, سپریم کورٹ میں جائیے, اور جس ہائی کورٹ سے آپ کے مطلب کا فیصلہ آتا ہے آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے, اور جدھر سے نہیں فیصلہ آتا آپ کہتے ہیں جی کمپرومائز ہوگی ہر چیز. یہ رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں آپ نے اس شخص کو ایوان صدر میں بٹھا دیا جو رات 11:30 بجے تک اجلاس بلانے کو تیار نہیں تھا, اور جب انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ اجلاس جو ہے وہ آئینی کمپلشن ہے اور وہ ہو رہا ہے, تو آپ نے پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے آپ نے پھر 11:45 بجے یہی کام آپ صبح 12 بجے کر لیتے, بالکل ٹھیک, یا پھر رات 11:45 بجے بھی نہ کرتے. پھر آپ نے جب یہ رویے دیکھیں گے, اس طریقے سے آپ بیٹھیں گے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمیں اس بڑے مسند پہ بڑے ظرف کے لوگوں کو بٹھانا چاہیے, اور وہ بڑے ظرف کے لوگ بیٹھ کے تاکہ جو ملک کی آنے والی نسلوں کو سوچیں. مجھے آج بھی یاد ہے ایک دفعہ پارلیمان میں زرداری صاحب خطاب کرے تو انہوں نے مخاطب کیا شہباز شریف صاحب کو, اور انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے اپنی زندگیاں اتنی گزار دیں, اتنی ایج ہو گئی, آئیں بیٹھیں اختلاف ختم کریں اور آنے والی نسل کے لیے کچھ سوچیں. بلوچستان کے لیے ان کی بڑی اپریشن تھی کہ یہاں ہم پانی کا کوئی ایسا سسٹم کر جائیں کہ بلوچستان سے ہماری جو ایگریکلچر گرو کر جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مخالف کی اچھی بات بھی سننے کو تیار نہیں تیار. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اگر مخالفت ہے تو وہ جو مرضی کر لے, ہم کہیں گے نہیں اس کی صحیح بات بھی نہیں سنی, کیونکہ کہیں اس کی صحیح بات سے اس کو فائدہ نہ ہو جائے. سو ہمیں یہ وزڈم لانا چاہیے کہ جو کوئی اچھی بات کر رہا ہے اسے کریں. اگر آپ محمود اجگزئی صاحب کی اچھی باتیں مان رہے ہیں, آپ فضل الرحمان صاحب کے پاس جا رہے ہیں کہ آئیں جی آگے دھاندلی کے خلاف تحریک چلائیں, اور کیا سین ہوگا اس تحریک کا کہ فضل الرحمان صاحب تحریک چلا رہے ہوں گے, سنی اتحاد کونسل کے یا تحریک انصاف کی سابقہ تحریک انصاف کے لوگ ساتھ ہوں گے, اور پتہ لگے فضل الرحمان صاحب کا مقدمہ جو وہ کے پی کے میں ہے اور وہ تحریک چلا رہے جا کے سندھ میں. بڑی بات ہوگی کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں. بات تو ہے, لیکن اس میں سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ اقتدار سے کم پر آپ راضی ہی نہیں ہیں, لیکن پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے, پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے, اور دنیا کے ہر پارلیمنٹ کے اندر جمہوری نظام کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک حصہ سیاسی جماعتوں کا وہ حکومت کا حصہ ہوتا ہے اور ایک حصہ اس کا اپوزیشن کا ہوتا ہے. تو کیا کہیے گا اور کیا کریے گا کہ جب آپ تیار ہی نہیں ہیں اقتدار سے کم پر, آپ حکومت میں رہتے ہوئے بھی خدمت کر سکتے ہیں لیکن ایک ذمہ دار اپوزیشن بن کر بھی آپ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. جوید صاحب, ان کے پاس ایک بہت بڑا موقع تھا جس وقت ان کے خلاف تحریک چلی عدم اعتماد کی, یہ کہتے کہ آپ آئیں بیکاز ہم میجورٹی کھو چکے ہیں, ہم بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, اور اپوزیشن کر کے مثال پیدا کر دیتے ایک جمہوری ایک سیٹ اپ کے اندر. اس سے بڑی چیز اور کوئی ہو نہیں سکتی, پہلا پوائنٹ. دوسرا, ابھی الیکشن میرے پینلسٹ بتائیں کہ اس وقت کتنے الیکشن کمیشن کام کر رہے تھے, کہ کے پی کا الیکشن کس نے کروایا, پنجاب کا الیکشن کس نے کروایا, سندھ اسمبلی کا, یہ ایک ہی الیکشن کمیشن, اٹس اے کوسچن, ایک ہی اس نے ادارے نے کروایا, کوئی ڈیفرنٹ تھے کاشف صاحب, کتنے ادارے تھے, ایک ہی تھا نا. اب کے پی کا جو الیکشن ہے وہ تو الحمدللہ بڑا بہترین ہوا ہے, پنجاب کا کنٹروورشل ہو گیا, اسمبلی کا کنٹروورشل ہو گیا. اور دوسرا, آپ نے کوسچن کیا ہے کہ آپ کم سے مان نہیں رہے. اچھی بات ہے کہ آپ کو ہمیشہ ٹاپ کے جو سیٹس ہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. آئی ایم ایف کو جو آپ نے خط لکھا ہے اس میں بیسک چیز کیا تھی؟ اس میں یہی تھی کہ اب تڑپ رہے تھے اقتدار کے لیے کہ حضور والا ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, پاپ ہو گیا, اور کرنے والے کون ہیں؟ پاکستانی ادارے ہیں. اور آپ آئیں یہاں پہ, اور پتہ نہیں اس کے اندر بٹوین دا لائن کیا چیز تھی کہ آپ ہمیں سیٹیں لے کے دیں تاکہ ہم جا کے وہاں پہ رول کریں, آڈٹ کروائیں. ایگزیکٹلی, یہ اس کا بٹوین دا لائن ایک میسج تھا. یہ کون کر سکتا ہے؟ ہمارے بڑے سینئر کلیگز نے بات کی, 90s میں بھی ایسا ہوا تھا, لیکن اس کے بعد آپ کو سیاسی قیمت چکانی پڑی تھی. اب بھی جو انہوں نے ایک اگلی بات نہیں کی, میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سیاسی قیمت چکا رہے ہیں. آپ کس کے در پہ جا کے جھکے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان, جس کو آپ مولانا کہنے کے اوپر تیار نہیں تھے, آپ ان کے یہ مکافاتی عمل ہے. اب جھکے ہیں, آپ نے ان کی, جب آپ جھکے ہیں تو آپ نے بٹوین دا لائنز ان کی پالیسیز کو انڈورس کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کس کی؟ آپ یہ جو اجگزئی صاحب کی آپ بات کریں, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے وہاں پہ اس میں اپنے علاقے میں؟
آپ ذرا مجھے بتا سکتے ہیں سوائے اپنے خاندان کے انہوں نے آج تک کسی کا سوچا ہے جو اب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اب وہاں پہ تقدیر بدل دیں گے؟ وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو جمہوری رویوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور قیمت آپ چکا رہے ہیں آلریڈی. آپ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ پی ایم ایل نون کو چھوڑ دیں, پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں, ان کے تو اپنے رینکس کے اندر ڈھیر ساری ڈویژن ہیں. اب یہ جو مروہ صاحب ہیں وہ ایک دائیں سائڈ میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے چیف منسٹر بائیں سائڈ پہ. اور دوسرا آپ ایک نقطہ اور اٹھانے کی ضرورت ہے, جس طریقے سے وہاں پہ پیسے کا استعمال ہو رہا ہے, میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے, میں الزام بھی نہیں لگا رہا, یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. کیا یہ جمہوریت ہے کہ آپ 20 کروڑ روپے دیں اور آپ چیف منسٹر کی اصلاحات لے لیں یا آپ منسٹر کی بات اصلاحات کرنے لے کی لیں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس لیے ضرورت نہیں ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لیکن آپ نے بات کی محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے, تو ہم نے بات کی کہ پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے بڑی اپوزیشن کی تحریکوں میں ان کا ایک کردار رہا ہے, لیکن ان کا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ وہ ایک ان کا امیدوار بننا, اس حوالے سے, اس کی جزیات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ذاتیات پہ اس لیول تک آگے نہ بڑھیں, بعد میں آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا پڑتی ہے. اور یہی میرے خیال میں جاوید صدیق صاحب سیاست ہے کہ آپ کو اگر آپ 10 قدم آگے جاتے ہیں تو آپ کو 20 قدم پیچھے بھی جانا پڑتا ہے, لیکن آپ کو ایک اگر سنجیدہ سیاست کرنی ہے. جی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی اپوزیشن وہ ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے, لیکن بالآخر ان کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کافی حد تک پروفیسر غفور صاحب اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے, جماعت اسلامی کے رہنما. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا تھا تو مارشل لا لگ گیا. مولانا کوثر نیازی بھی اس ٹیم کا حصہ تھے, معاف کیجیے, اور انہوں نے لکھا کہ وہ ان کی کتاب میں اور لائن کٹ گئی, تو انہوں نے لکھا کہ ہمارے مذاکرات میں کامیابی. تو ڈائیلاگ دنیا میں جنگوں کے بعد, انتہائی شدید بحرانوں کے بعد, مار کٹائی کے بعد ڈائیلاگ ہوتا ہے, بیٹھ کے اپنے بات چیت کرنی ہوتی ہے, جس سے امن آتا ہے, جس سے کہ مسئلے حل ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو, خان صاحب کو, اور اچکزئی صاحب کا یہ ایشو ہے کہ وہ چونکہ وہ بڑھاس نکالتے ہیں ہمیشہ پاکستان کے اداروں کے خلاف, اور ان کا ٹارگٹ وہی ہوتے ہیں. تو اس وقت جو کنوینئنس ہے وہ یہ ہے ان کے لیے کہ جو سابق کے حکمران جماعت ہے عمران خان صاحب کی, وہ اور ان کا ایجنڈا ایک ملا ہوا آپس میں, وہ کامن ایجنڈا ہے کہ جی ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو. سو دس ہیز براٹ دیم ٹوگیدر, یہ اس سے اکٹھے ہو گئے. یہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے. ہاں جمہوریت کے لیے آپ اکٹھے ہوں, پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں, معیشت کو سنوارنے کے لیے اکٹھے ہوں, پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اکٹھے ہوں, لیکن آپ ایک نیگیٹو ایشو کے اوپر, ایک پاکستان مخالف ایجنڈے کے اوپر اگر آپ اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. محمود خان اچکزئی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ یہاں پر اسمبلی میں جب بھی رہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت چلنی چاہیے, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, یہ ٹھیک ہے. لیکن بیونڈ دیٹ جب آپ ایک منفی رویے کے ساتھ اور ایک اینٹی پاکستان پالیسی کے تحت اب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں درست بات نہیں ہے. سو وہ امیدوار بنے سابق حکمران جماعت کی طرف سے یا ایس آئی سی کی طرف سے, تو اس میں ایک مصلیت ہے, اور مصلیت یہ ہے کہ ان کا جو مخالف ہے یا ہدف ہے وہ بیانیہ ان کے ساتھ بیانیہ کے ساتھ ملا ہے. ادروائز اس میں کوئی بھی پاکستان کی بھلائی کی بات نہیں ہے, اس میں پاکستان کی ویلفیئر کی بات نہیں ہے, اس میں عوام کے ویلفیئر کی بات نہیں ہے, اس میں کانسٹیٹیوشن کی کوئی بات نہیں ہے, اس میں ملک کے اندر ریفارمز جو لانے, آئینی ریفارمز ہیں, یا احتساب کے نظام کے اندر ریفارمز لانے, یا ووٹ کو کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے, جو اور بھی کئی چیزیں جو ہم لیک کرتے ہیں. معیشت کے شعبے میں ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ایک ریفارمز لے کے آئیں تاکہ ہم اس بحران سے نکلیں, اس پر کوئی بات نہیں ہے. ایک کامن ایجنڈا وہ یہ ہے کہ ہم نے مل کر کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو اور قومی اداروں کو ایمبیرس کرنا. یہ بیانیے کی جو ہم بات کر رہے تھے, اور آپ بھی کاشف صاحب پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بیانیے کو اور پھر اس من گھڑت بیانیے کو آگے بڑھانے میں سوشل میڈیا کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے. آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ فارم 45 کر کے
सोशल मीडिया पे उसको डालते रहे, लेकिन अमली तौर पे जब वो अदालत में गए, यानी लाहौर हाई कोर्ट के सामने जब गए और उनको बताया कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई, उन्होंने कहा सबूत आपके पास क्या है, तो वो मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन्स के जो स्क्रीन शॉट्स थे वो शेयर कर रहे थे। हकीकत में जो ट्रिब्यूनल्स के पास शिकायत आई हैं वो तकरीबन 87 हैं, जिसमें सिर्फ 22 कौमी असम्बली की हैं। तो असल में ग्राउंड पे कुछ और होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ और होता है, और वही मनगढ़ंत बयानिया सामने आता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 2018 का इलेक्शन और उसके बाद 2024 का इलेक्शन, इन दो इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ को मैक्सिमम सपोर्ट रही, और ये 2024 के इलेक्शन में जो सपोर्ट इनको पब्लिक की तरफ से मिल गई, अब ये सपोर्ट डाई डाउन करना शुरू कर देगी ग्रेजुअली। उसकी आर्गूमेंट ये है कि 14 माह की पीडीएम की हुकूमत थी, जितनी कम नंबर के ऊपर हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने चलाई है, मैं कहता हूँ कि जरदारी साहब से बड़ा हौसला था शहबाज शरीफ साहब का कि किस तरीके से एक एक वोट के वो ले के और उन्होंने चलाया है। और मैं तो उस वक्त भी कहता था कि मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जौन साहब वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ से बड़े पॉलिटिशियन के तौर पे एज इमर्ज हुए हैं, और मैं इस पर कन्विंस हूँ। अब उनके पास 5 साल की हुकूमतें आ गई और प्रोविंशियल्स के पास मुस्तहकम मैंडेट है, सियासी मुस्तहकम मैंडेट है। अब इनको ये अंदाज़ा है कि अगर ये सियासी मुस्तहकम मैंडेट जो है, अगर ये 5 साल एक्सरसाइज हुआ तो उसके बाद हम किधर जाएंगे। एक दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो फैक्शंस हैं, अब जो पंजाब के एमएनए और एमपीज़ का फैक्शन है, वो ये समझता था कि हमारे से बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ है, हमें अपना सपोर्ट पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कराना चाहिए था ताकि हम हुकूमत में आ जाते। लेकिन जो केपीके का फैक्शन है वो ये समझता है कि हमें नहीं करना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब का फैक्शन इसलिए लेता है कि शेर अफजल मरवत साहब जो सीट जीते हैं वो मौलाना फजल रहमान के बेटे से जीते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने मौलाना फजल रहमान साहब को ही कैरी करना है तो मेरी सीट की जस्टिफिकेशन क्या है। ठीक, सो आप अगर पॉइंट टू पॉइंट इनको देखें, अब इनका प्रॉब्लम क्या है, अंदर इनकी बात कुछ और है, अंदर के पॉइंट्स मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया, मैं 30 पॉइंट्स इनके अंदर के बता सकता हूँ आपको। अब बाहर ही आके कहते हैं कि जी हमारी 180 सीटें हैं, हमें वो सीटें दें। अच्छा जी, आपके फार्म 45 की तरह है। ये पूरा एक प्लांटेड गेम था, उसमें हमारे बदकिस्मती से हमारी बिरादरी के लोग भी शामिल थे, सोशल मीडिया के लोग भी शामिल थे, और जिन्होंने 10% पे उठ के कह दिया कि फलां आगे फलां पीछे, फलां आगे फलां, यानी कि अगर वो वाला स्लॉट पूरे इलेक्शन में से निकाल दें कि 10-20% के ऊपर जब हमने बैशिंग शुरू कर दी, तो वो 10-20% वो जो एलिमेंट निकाल दे तो उसके अलावा इलेक्शन फेयर था। अब किसी ने कहा वो आगे, किसी ने कहा वो पीछे, अब 10-20% के ऊपर कैसे अहाता किया जाता है। मैं उस वक्त भी कहता था कि 400 पोलिंग स्टेशन है, हाँ। अगर 20-30 इवन 100 पोलिंग स्टेशन का भी रिजल्ट आ गया तो कैसे डिटरमिन कर लिया जाए कि ए आगे और बी पीछे। काशिफ साहब, मैं आप हम सब ट्रांसमिशन में भी बैठे हुए, खुद मॉनिटर भी कर रहे, रात 11:15 बजे तक आपके 6%, 7%, 8% पोलिंग स्टेशन पे नताइज थे, जिस पे आप कह रहे थे कि ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, और आपने इसका बयानिया ये बना दिया कि रात को जब हम सो रहे थे तो हम जीत रहे थे, सुबह जब हम उठे, भाई सुबह जब हुई तो आपके 100% पूरे हुए। पीसीए की मेजॉरिटी जो कैंडिडेट्स है यही बात कर रही है, डार साहब भी यही बात कर रही थी, जी मैं रात को सो गई हूँ, 10% के ऊपर अगर रिजल्ट आए, रात को मैं सो गई, जीत रही थी, आगे थी। साहब मैं आपको बताऊं, लोगों की मेमोरी शॉर्ट है, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, जाफर लगारी साहब नहीं रहे, रात को उन्होंने नूली की टिकट ली, सुबह बल्ले की टिकट पे वो इलेक्शन लड़ रहे थे। यकीन करें ऐसे लोग 2018 में मौजूद थे, और 2018 में ऐसे लोग मौजूद थे कि वजीर थे महीना पहले नूली की हुकूमत में, और महीना बाद सियासी सराय की सियासी माज बन गया था। देखिए मसला ये है कि आपने जिस वक्त हुकूमत की, आप ही नारा लगाते थे कि मैं और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे और आइडियल ताल्लुकात है, वो इतने पीक का रोमांस, इतने आइडियल ताल्लुकात यकदम आपने उठा के उसी बंदे को इम्प्लीकेट करना शुरू कर दिया जिसके साथ आपके पीक या आइडियल ताल्लुकात थे। इस तरह नहीं होता, ये रविश है हमारे सियासतदानों की, और मैं ये समझता हूँ कि ये तासुर देते हैं ना कि जी मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट, मैं फलां। हुजूर, अगर इदारों ने इलेक्शन को मैनेज और मनूवर किया होता तो ये मुमकिन है कि फिर जीते कैसे, फिर खैबर पख्तूनख्वा में कैसे इतनी सीटें कहाँ से लेके आए, फिर इतनी सीटें कैसे आ गई उनकी। ऐसा नहीं है, असल इशू ये है कि अब उन्होंने पब्लिक को एंगेज रखना है, पार्टी को एंगेज रखना है, अपने नैरेटिव को एंगेज रखना है, और ये कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया। अच्छा, फार्म 45 की जगह मैं बड़ी मजे की आपको बताता हूँ, मैं चूंकि समझता हूँ कि इनकी एक स्ट्रेटजी है। ये कहते थे कि आप इतनी हैमरिंग करें कि आपका नैरेटिव जो सा ना वो
ہر کسی کے دماغ میں پھیل جائے. اور آپ ان کے پورا پولیٹیکل کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا ٹائم سلاٹ ہے 15 دن کا. 15 دن تقریروں میں, انٹرویوز میں, پریس کانفرنسز میں یہ ایک نیریٹو بولتے تھے. پھر 15 دن بعد لائن چینج ہوتی تھی کہ اتنا بولو کہ سچ کا گمان ہو. اب فارم 45 جو ہے کس نے جنریٹ کیے, فیبریکیٹڈ, کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا کہ ویڈیو دھڑ کسی کا, سر کسی کا, کیا کچھ نکالا نہیں انہوں نے. اب وہ فارم 45 جو فیبریکیٹڈ تھے وہ نکال لیے. میں آج بھی آپ کو بتاؤں, لیاقت چٹھا صاحب جب باہر آئے ان سب نے بڑے شادیانے بجائے. جب لیاقت چٹھا صاحب کی انکوائری کنکلوڈ ہوئی اب کوئی بولتا نہیں ہے. اور لیاقت چٹھا صاحب کی سپورٹ میں ادھر سے یہ سارے کراؤڈ جو سا روڈوں پہ تھا, چٹھا صاحب کا ویڈیو آ گیا سامنے. اور اس کے بعد ہماری برادری کے لوگ, میں اپنی برادری کو اس لیے سب سے پہلے رکھتا ہوں کہ یہ کوئی نہ کہے کہ جی سیاستدانوں کو لتاڑتے ہیں, بیوروکریٹ کو لتاڑتے ہیں اپنے باتوں. میں اپنی برادری کے ان لوگوں سے تواتر سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑا ظرف کریں. آپ نے ٹویٹیں کی ہوئی ہیں, آپ نے بولا ہوا ہے کہ جناب الیکشن ڈیلے کر دیں, الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اب یہ ہو گیا, اب وہ آئے نا ظرف بڑا کرے کہ ہماری معلومات غلط تھی, ہم غلط سائڈ پہ تھے. آپ جمہوریت کی سپورٹ کرتے ہیں اور آپ مخالفت بھی جمہوریت کی کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ فارم 45 ہے, آپ نے کہا کہ جناب یہ چیزیں لیاقت چٹھا صاحب نے باہر دے دی اور ہمیں سب پتہ ہے, تو لائے نا سامنے. آپ ملک کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو والنٹری کریں کہ سر آپ نے جو انکوائری کمیٹی بنائی ہے اس میں پیش ہوتا ہوں, میں یہ آپ کو ایویڈنس دینا چاہتا ہوں. فیبریکیٹڈ فارم 45, آرٹیفیشل فارم 45 انہوں نے مینیج کیا. اور انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں میرے پاس یہ فارم 45 ہے. اب آپ نے اگر ٹریبونل میں درخواستیں ڈالی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہماری 80 سیٹیں چوری ہوئی ہیں, 90 سیٹیں ان کے پاس ہیں اور 180 وہ کلیم کرتے ہیں, تو 80 سیٹیں 90 سیٹیں چوری ہوئی نا سر. تو پھر 90 سیٹوں کا کلیم تو داخل کریں. کلیم جو آپ نے داخل کیا 20-22 کا قومی اسمبلی کا, اس میں سے بھی 12 یا 14 میرے خیال میں فگر مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, وہ کے پی کے کی ہیں قومی اسمبلی کی. وہ کلیم کے پی کے کا ہے, پنجاب کا نہیں ہے جی. اب ایشو یہ ہے کہ ہم سب ایک معاملے پہ ہیں, اور یقین کریں آپ ٹویٹر کو دیکھ لیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدا نہ خاصا پتہ نہیں پاکستان میں کیا تباہی آ گئی ہے. گراؤنڈ کی کو بات کرنے کو تیار نہیں, سچ بولنے کو تیار نہیں ہے, بہتان لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ میں پاپولر ہو جاؤں, صرف اس لیے. عزت اللہ کی عطا ہے, آپ کم از کم بولے تو سچ, کل آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. اب آپ اٹھا کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہماری 90 سیٹوں کا کلیم داخل کرنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک. فارم 45 بتائیں کہ فارم 45 آپ نے جلی نکالے کہ نہیں نکالے, آپ بتائیں کہ آپ نے 10-20% کے نیریٹو کیسے اسٹیبلش کیا. اور میں حیران ہوں اپنے ان برادری کے بھائیوں سے, ہمارے سینئر ہی ہیں, بالکل ہم دیکھ رہے تھے کہ یار آپ بیٹھ کے متنازع بنانے میں بڑا کردار ادا کیا. اچھا, آپ نے متنازع بنانے کی کوشش کی, نہیں ہوا. آپ نے الیکشن نہ کروانے کی کوشش کی, نہیں ہوا. اور یہ وہ صحافی تھے جو اس بات پہ تھے کہ جناب الیکشن کروائیں پنجاب میں. سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا تو شادیانے بجا رہے تھے, وہی سپریم کورٹ کے ججز نے جب دوسرا فیصلہ دیا تو ان کے خلاف تنقیدیں شروع ہو گئی. بالکل. پاپولر سینٹیمنٹ میں جانا, پاپولر پارٹی بننا, پاپولر شخصیت بننا بڑا آسان کام ہے. جھوٹ بولنا شروع کر دیں, بن جائیں گے. حضور خیال سے کوئی پی ٹی آئی کا فتویٰ آپ کے اوپر نہ آ جائے. پاپولزم, لیکن پاپولزم کی بات کرتے ہیں. آپ الیکشن سے پہلے دعوے نعرے لگائیں, ہم تو پہلے بھی کہتے رہے کہ اتنی حقائق کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں, سچ بولنے کے ساتھ, لیکن کیا کہیے گا اور کیا کیجئے گا قصور کلاسرا صاحب کہ اب جھوٹ کا نیریٹو جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر تو وہ ثابت نہیں ہوتا, لیکن وہ چلاتے ہیں لوگ. آپ نے کاشف صاحب سے جو سوال کیا ہے اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑے نعرے مارتے رہے ہیں. 10-10, 15-15. کاشف صاحب کا بڑا دل ہے, انہوں نے آج صحافتی برادری کے اوپر ایک کوسچن مارک کر دیں. میرا خیال ہے کہ یہ پہلے سب سے پہلے ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں. 10% کے اوپر جس طرح کچھ نیوز چینلز, جس طرح ڈار صاحبہ والا جو کیس تھا, بڑا کلاسک ایگزامپل تھا فیصل آباد کا کہ وہ رات کو سوئیوں میں آگے تھی اور اس کے بعد سوئوں میں ہار گئی. مطلب اس کی کوئی تک بنتی ہے اور اس کے بعد پکی ہو گئے ہیں کہ میں جیت گئے ہوں. بہرحال یہ چیز ہے جس طرح آپ نے کوشچن کیا ہے کہ عدالتوں میں تو آپ پروڈیوس نہیں کر سکے اس کو فارم کی, تو اس سے ایک چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا کا جو بریگیڈ ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے کنٹروورشل کرنے میں بہت کردار ادا کیا ہے اپنا, ڈسٹرکٹیو. یہی ان کے پارٹی کے ہیڈ کی کوشش رہی ہے کہ الیکشن کو متنازع کر دیں. اب ساری زندگی آپ پاور میں نہیں رہ سکتے. اچھا, ایک اور اس کے اوپر ایک بنتا ہے کہ اگر آپ پاکستانی عدالتوں کے اندر ان 90 سیٹوں کا کلیم داخل نہیں کرتے تو آئی ایم ایف کو بھیج دیں. 45 کا جو فارم ہے آپ آئی ایم ایف کو بھیج دیں کہ جی حضور والا ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے.
बहरहाल सोशल मीडिया को काउंटर करने की बात तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे, ना ही हमारी कोई अथॉरिटी है, लेकिन इंतहाई कंट्रोवर्शियल करने में इनका जो सोशल मीडिया का ब्रिगेड था उसने बहुत किरदार अदा करे। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम, इनको उठ बैठना चाहिए, जैसा हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, बड़े मौजूद पैनलिस्ट, कि आप पाकिस्तान के मुतालिक सोचें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ख़त लिखने की, आप आएँ बैठे, आप अपोजिशन आपके लिए, और अपोजिशन का जो किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक कोर्स के ऊपर रख सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट को, पूरी दुनिया की जमहूरियतों में की तारीख भरी हुई है। मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आपके अंदर इतना ज़र्फ है तो आपको चाहिए कि पाकिस्तान की खातिर ठीक पॉलिटिक्स करें। आपने अपने प्रेसिडेंट को कंट्रोवर्शियल कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने जावेद साहब, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ने असम्बलियाँ तोड़ी थी तहरीक अदम एतमाद के दौर में, क्या वो ठीक था? मेरी अपनी इंफॉर्मेशन ये है कि शायद उनके ऊपर आइन के तहत कोई मुकदमा ज़रूर होगा। अब मेरे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अलवी साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी थी, वो उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी का जो एक तकद्दुस था पामाल किया उसमें। तो यही वजह है कि आज हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि दिस इज़ द राइट टाइम, इनको चाहिए मुल्क की खातिर पॉलिटिक्स करें। अब ये एक इदारे का सूबे का चीफ मिनिस्टर, क्या उसकी जरूरत है कि वो वफाक को आंखें दिखा सके? उसको आके बैठना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर के साथ। अगर आप नहीं बैठते और आप गद्दारी करेंगे अपने जिनके आप वो लेके आ गए, अब तैयार हो गए, बैठा है, अब थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो गया। देखें काशिफ साहब, कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, आपने उसके पीछे चलना है, यही वजह है कि तो मेरे ख्याल है कि कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करने के लिए ज़रूरत है और इनको करना पड़ेगा। ठीक, हमने महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से भी बात की, आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से भी बात की। आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि इन्होंने ख़ुद भी बड़ा मुश्किल वक्त देखला अपनी सियासत के अंदर। एक तो अहलिया बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की जो है साबिक़ वज़ीर आज़म रही, मुस्लिम दुनिया में उनका एक बड़ा अहम मकाम था, स्टेटस था उनका। फैमिली पे सख्त वक्त आया, बच्चों को संभाला, बच्चों को सियासत की तरफ भी लाए, उनकी तालीम, उनकी परवरिश, उनकी तरबियत भी की। फिर जब ऐवान सदर में बैठे तो 18वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात हुई, इख्तियारात अपने मुंतकिल किए मुंतखब पार्लिमान को, गिलगित बल्दिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से भी। यानी इन सब सख्तियों के बावजूद मुफाहिमती पॉलिसी के साथ आगे बढ़े, सियासी जमातों को इकट्ठा किया। फिर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, 18वीं आइनी तरमीम में शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, जब हम अक्सर बात किया करते थे, कोई नाम ही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा का नाम, जिसकी वजह से अवामी नेशनल पार्टी के लोग इनके साथ बैठे, अभी भी वो हिस्सा बन रहे हैं। पार्लिमानी जो रोल है उससे उन्होंने वो इनकार किया है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन इनको वोट कर रहे हैं वो। तो अहम मामलात इस जगह पे अगर जिम्मेदार लोग बैठे तो बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो बात यह है कि जरदारी साहब मजाजन एक रख रखाव वाले आदमी हैं, फ्लेक्सिबल हैं, उनमें लचक है और वो ज़िद और अना का शिकार नहीं होते। उन्होंने बड़े तल्ख दौर भी देखा है। मैं समझता हूँ 1990 में बेनज़ीर साहिबा की जो गवर्नमेंट अगस्त 1990 में डिज़ोल्व की गई थी, उसमें सबसे बड़ा चारा कि इनके खामद जो हैं यानी जरदारी साहब वो करप्ट हैं। उनके ख़िलाफ़ 9 रेफरेंसेस भेजे गए थे कोर्ट्स में। सदर ग़ुलाम इस्हाक़ खान उस वक्त जो थे, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भेजे, उनका इन्होंने मुकाबला किया और उसके बाद उनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरता रहा। 96 में जब इनकी हुकूमत दोबारा ख़त्म हुई तो उन पर चार्ज लगा कि उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो को मरवाया। बड़े और किस्म के चार्जेस भी इनके ऊपर करप्शन के और वगैरह वगैरह होते रहे। फिर जेल में गए, फिर एहतसाब जो है इनका हुआ, एहतसाब में ये पकड़े गए। यहाँ इस टिम्स में तकरीबन 7 से 8 साल वो मुश्किलात का शिकार रहे, लेकिन उनका हौसला नहीं ख़त्म हुआ। मतलब उन्होंने सब्र से काम लिया और बड़ी इस्तकामत के साथ रहे और नेगेटिव नहीं हुए कभी। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम जलाएंगे और गिराव करेंगे और सड़कों पे आ जाएंगे, मार्च करेंगे, फ़लाँ को नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं किया। ये एक बड़ी सब्र की बात है, हौसले की बात है। और इसीलिए वो कहते हैं ना कि बंदा मुश्किलात से निकल कर जब आता है तो कुंदन बन जाता है। जरदारी साहब में ये खूबी है कि उन्होंने ये तमाम मुश्किलात देखी, तमाम बहरानों से वो गुज़रे और उनकी शख्सियत जो है वो बड़ी कुंदन बन के अब सामने आई है। तो 2008 में बहुत ही मुश्किल वक्त था। उनकी बेगम साहिबा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी,
यहाँ पे शहीद की गई रावलपिंडी में, तो उनके लिए इससे रिकनसाइल करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने उस हौसले के साथ उस सूरत हाल का मुकाबला किया और वो जो पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, कोई नेगेटिव हम बात उस नहीं कॉन्फ्रेंस में थे, हम एक्सपेक्ट ठीक नहीं है। कर रहे थे कि तो ऐसा नारा आ सकता है। ठीक। की। मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव थिंकिंग थी। और उसके बाद जब उनको सदारत मिली तो उन्होंने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए, और इसके अलावा आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान, जी हाँ, बिल्कुल। ये उन्होंने एक नया प्रोग्राम दिया था, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। 18वीं तरमीम के लिए उन्होंने रास्ता हमवार किया कि सूबों को इख्तियार मुंतकिल किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि 20 ईयर्स के अंदर जितने भी इख्तियारात हैं प्रोविंसेस को मुंतकिल किए जाएँ, और वो उन्होंने कर दिए। सो ये एक उनकी कंट्रीब्यूशन है। इस बात के बावजूद कि इनके ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि उनके ऊपर मिस्टर 10% का एक लगाया गया, आपको पता है, इल्ज़ाम लगाया गया था वगैरह वगैरह। सो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़े हौसले से ये सूरत हाल का सामना किया, और वो एक बड़े समझदार, बड़े फ़हम व फरासत वाले सियासतदान बन के उभरे हैं। तलखी नहीं है उनके अंदर, और बिटरनेस नहीं आई उनकी, और ये एक बड़ी कामयाबी की बात होती है कि आप इतने मुश्किलात से गुजरते हैं और आपकी शख्सियत टूट फूट का शिकार नहीं होती, बिल्कुल सही। और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड आप बरकरार रखते हैं। जरदारी साहब की ये खूबी है। इस दफ़ा लगता है कि वो सदर बन जाएंगे, और मुझे लगता है कि वो एक रोल प्ले करेंगे। नेशनल लेवल के ऊपर जो रिकन्सिलिएशन की हमें ज़रूरत है, इस तलखी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है, और जो मुल्क के बड़े गंभीर मसाइल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, प्रोविंसेस वर्सेस स्टेट सेंटर जो है वफाक, उसके दरमियान जो तलखी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो इसमें वो अपना बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। जरदारी साहब में ये खूबी है, डायलॉग इनिशिएट कर सकते हैं। हमारे एक बड़े बुज़ुर्ग सियासतदान, बड़े मशहूर नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे, बड़ी तल्ख सिचुएशन में जो कौमी सतह पर बिटरनेस होती थी, उसके ख़ात्मे के लिए तमाम सियासी जमातों को वो एक मेज़ पर इकट्ठा कर लेते थे। जरदारी साहब, मैं समझता हूँ कि इस मरतबा जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होगी, और उनका ये फ़र्ज़ होगा कि वो इस सियासी तलखी को ख़त्म करें, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर लाएँ, और जो हम इस वक्त फंसे हुए हैं मईशत के अंदर, माशी मसाइल में, सियासी एतबार से, और कई चीज़ें जो हमें इस वक्त बतौर कौम बड़ी हमारे लिए परेशानी का सबब है, उनके ख़ात्मे के लिए एक ग्रैंड डायलॉग, उसका एहतमाम जरदारी साहब करेंगे, मुझे ये तवक्को है। ठीक है। ये काशिफ साहब, जैसे आपने पहले भी फरमाया था, जो लीडर होते हैं उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, वो हर चीज़ में उनको फॉलो करते हैं। आप देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जब मुफाहिमत की बात की, तो जब आपके पास या हमारे पास या हम जिन अरकान पार्लियामेंट से मिलते हैं, कौमी असम्बली के जो लोग हैं उनसे मिलते हैं, MNAs पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं हम मुफाहिमत की बात करें। MPs से मिले, मुफाहिमत की बात करें। आप नीचे कारकुन तक जाएँ, वो कहते हैं हम मुफाहिमत की बात करेंगे। तरीके इंसाफ है, वो कहते हैं हम लड़ेंगे, मरेंगे, ये कर देंगे, गिरा देंगे, वो कर देंगे। वो ट्रैवल करता है, नीचे तक आता है। आपके ख्याल में ये जो सियासी हम आहंगी है, अगर आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन जाते हैं बहैसियत सरबराह मुमलिकत, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए? और एक ऐसी सूरत में कि हम 2008 वाली सदारत की बात नहीं कर रहे, उस वक्त तहरीक इंसाफ उस पोजीशन में नहीं थी, लेकिन इस वक्त उनके सामने एक अपोजिशन भी है, लेकिन उनके साथ एक वही, जिस तरफ आपने, दोबारा मैं आपकी बात को रेफर कर रहा हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनको तजुर्बा है 176 वोट लेके बहुत सी सियासी जमातों को मिला के उन्होंने चलाया भी है 16 महीने की हुकूमत पे PDM की शक्ल में। ये कितना हेल्पफुल होगा? देखिए, मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान की सियासत में शदीद तलखी है, मईशत में शदीद स्ट्रेस है, और डिप्लोमेसी में शदीद तनाव है, इन तीन अहदाफ को जो काउंटर कर सकता है वो कॉम्बिनेशन जो है वो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का ही है। उसकी वजह यह है कि दोनों के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। एक ये है कि दोनों फ्लेक्सिबल है, रिजर्ड नहीं है। दूसरा ये है कि दोनों के अंदर विजडम है। तीसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब का चूँकि काम करने की जो स्पीड है ना वो बड़ी अनथक सी है। मतलब ब्यूरोक्रेट जो से ना वो बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से काम करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक। अब चौथी बात ये है कि ये इस बात पे कन्विंस हैं कि हमें ऐसी मेजर तब्दीलियाँ करनी है मुल्क के निज़ाम में कि मुल्क की मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो।
اب ان 4 باتوں میں ان کو سپورٹ جو ہے وہ پیچھے ان کے قائدین کی ہے، نواز شریف صاحب آن بورڈ ہے، بلاول صاحب، چیزیں ساری ہیں۔ اب اس میں ایک فیکشن ایسا ہے جو انگیج نہیں ہو رہا صاحب، وہ ہے سنی اتحاد کونسل والے، ان کی لیڈرشپ۔ اب سنی اتحاد کونسل کی لیڈرشپ کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ فیکشن میں ڈیوائیڈ ہے، جو میجر ان کے لوگ ہیں وہ زرداری صاحب کی ذات کے اوپر ان کو اتنی اپریہنشنز نہیں ہیں، اور اندر سے ان کو شہباز شریف کی ذات میں بھی اتنی اپریہنشن نہیں ہے، لیکن ظلم اور زیادتی اور انہوں نے اپنے ساتھ جو کی وہ یہ کہ وہ 20 سال سے 25 سال سے وہ ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں کہ میں صادق اور امین ہوں، باقی کرپٹ ہے۔ وہ جو نیریٹو ہے وہ ایکسل کر گیا پچھلے 8-10 سال سے۔ اب اس ایک بنیاد کے اوپر لوگ ایم این ایز اور ایم پیز بن کے آئے۔ اب اگر وہ اس نیریٹو سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پبلک جو ان کو نہیں چھوڑتی، ان کی کانسٹیٹیونسی کی آگے بڑھنے کا چانس کوئی نہیں ہے اس نیریٹو کے ساتھ۔ سو اب وہ اس راستے میں ہے کوئی ایسا بندہ بیٹھے جو ہمیں کوئی راستہ دے کہ ہماری پبلک جو کانسٹیٹیونسی وہ بھی بچ جائے اور ہمیں آگے کا راستہ بھی مل جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہوگا، دیر یا بجلد ہوگا، اور یہ پریزیڈنسی میں ہی ہوگا، اور اس گرینڈ ڈائلاگ کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی بالخصوص اور نواز شریف صاحب کی بالعموم جو ہے وہ انڈورسمنٹ ہوگی کہ آپ کروائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ سارے پاکستانی ہیں اور بات کرنے سے ہی بات نکلتی ہے، بنتی ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں، اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں کیا کچھ نہیں کیا ایک دوسرے کے خلاف، پھر اس کے بعد گیلانی صاحب کی حکومت میں گورنر راج لگ گیا، مرحوم سلمان تاثیر صاحب جو ہیں ان کے دور میں، پھر اس کے بعد پھر بیٹھ گئے ساتھ۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم نامینیٹ کرنے والے زرداری صاحب تھے پی ڈی ایم کی حکومت میں۔ یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب نے دیکھیں اتنا بڑا ظرف کیا کہ اس شہباز شریف صاحب کو جو ان کے خلاف تقاریر کیا کچھ نہیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں اس کو وزیر اعظم بنانا چاہیے، انہوں نے بنایا۔ انہوں نے پوری کوشش کی حمزہ صاحب بھی وزیر اعلیٰ بنے، لیکن بہرحال وہ جو بھی وہ کنٹروورسی ہو گئی۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے جیسا پرفارم کیا، آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ میجر انڈورسمنٹ کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو صدر ہونا چاہیے، نہیں تو زرداری صاحب کسی اور کو بھی بنا سکتے تھے۔ تو اب یہ جو کپل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کپل جو ہے یہ پاکستان کی معیشت اور سیاست کو بہت آگے لے کے جائے گا، الا یہ کہ اب دوسری طرف جو کپل تیار کروانے کی کوشش کر رہی ہے سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف، یہ بڑا کنفیوژن ہے جی، ہم نے تحریک انصاف کہیں یا سنی اتحاد کونسل کو عجیب معاملہ، پارلیمنٹ کے اندر سنی اتحاد کونسل ہے، تو اس لیے دونوں نام استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہارڈ کور مزاج کے لوگ ہیں، چکزئی صاحب ٹائپ کے، فضل الرحمان صاحب کے، ان سب کو ملائیں اور ملا کے نا تحریک کریں۔ لیکن دیکھیں اگر زرداری صاحب بیٹھتے ہیں پریزیڈنسی میں، اور انشاءاللہ میجک نمبر ان کے پاس ہے، وہ بیٹھ جائیں گے، تو پھر اے این پی تو ان کا حصہ نہیں بنے گی۔ پھر زرداری صاحب کے بیٹھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ فضل الرحمان صاحب کو بھی راضی کر لے۔ ابھی تک وہ خود فضل الرحمان صاحب کے پاس نہیں گئے۔ فضل الرحمان صاحب کو غصہ کسی اور بات کا ہے، وہ غصہ یہ نہیں ہے کہ جی ان کی سیٹیں، یہ وہ غصہ ان کو ہے بیسیکلی خیبر پختونخوا اور مینڈیٹ کا، اور معاملہ کچھ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کانسٹیٹیونسیز نہیں ہولڈ کی، پھر ان کو اب جا کے احتجاج وہ سندھ میں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب ان کو راستہ دے، جو میں سیاسی طور پہ سمجھ رہا ہوں۔ اب زرداری صاحب فضل الرحمان صاحب کو الیکشن کے بعد راستہ دیں گے، کس نوعیت کا راستہ ہوگا، کیسا ہوگا، یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن زرداری صاحب میں ایک کوالٹی ہے، وہ بندوں کو راستہ دینا بھی جانتے ہیں اور بندوں کا راستہ روکنا بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زرداری صاحب اتنے بھی فلیکسیبل نہیں ہے کہ وہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ آگے۔ یہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے اپنا جو ووٹ ہے وہ پول کیا ہے، آپ دیکھ رہے تھے کسفر کلاسرا صاحب۔ لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے، ظاہر ہے اب ایک صوبے کے اندر سنی اتحاد کونسل کی حکومت ہے، اب وہ باقاعدہ سسٹم کا، نظام کا حصہ ہے، اور بغیر ظاہر ہے مرکز سے بات چیت کی یہ معاملات آگے بڑھ بھی نہیں سکتے۔ اس طرف وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اب ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ ایک آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں آج وہ اگر صدر منتخب ہو جاتے ہیں، اور پھر وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، اور پھر میاں نواز شریف صاحب، ہم سب کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کے قائد، کوئی پرسنل گرجز ان کے نہیں ہیں، وہ سیاست کو مفاہمت کی شکل میں آگے لے جانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے اسی صورت میں ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کہی۔ آپ ہی کے شو میں تھے ہم اسپیشل ٹرانسمیشن میں،
اور جب انہوں نے اسپیچ کی تھی نواز شریف صاحب نے، ابھی میرا خیال ہے کہ اس وقت کافی رزلٹ اناؤنس ہو چکے ہوئے تھے، ان کی سیٹیں ڈکلیئر ہو چکی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پی ایم ایل نون اگر گورنمنٹ میں آتی ہے تو وہ صرف پی ایم ایل نون کی نہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، انڈیپینڈنس کی انہوں نے بات کی، اور بٹوین دا لائن میرا خیال ہے کہ سنی اتحاد والوں کی بھی انہوں نے بات کی ہے۔ میں نے کاشف صاحب کی کنفیوژن دور کر دیتا ہوں کہ اس سے ظاہر ہے سنی اتحاد کا ہی لفظ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا، پی ٹی آئی ڈزنٹ ایگزسٹ، وہ پارٹیز میں نہیں کرتی۔ تو میرا خیال یہ ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے چلنا پڑے گا، اور وفاق سے بات کیے بغیر کسی بھی صوبے کہ آپ بات کو چھوڑے کے پی کے کو، وہ ان کے ساتھ ان کو چلنا پڑے گا۔ اب چیلنجز کیا ہیں؟ اکانومی کا سب سے بڑا آپ کے پاس چیلنج ہے، سب سے بڑا۔ اب باقی سارے چھوٹے موٹے چیلنجز کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ لوگ جا رہے ہیں، آئی ایم ایف ایگریڈ ہے، اس سے ہماری ایک معیشت کو، ہمارے فورن ریزروز جو ہیں بہتر تو ہوں گے، لیکن اس سے ایک زیادہ پاکستان کی معیشت کو کافی ایک سپورٹ ملے گی۔ تو جس طرح کاشف صاحب نے بات کی ہے کہ دو ایسے شخص بڑے بہترین انسٹیٹیوٹس میں آ جائیں گے، ایز اے پرائم منسٹر اینڈ دین ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، تو یہ لوگ، ان کے درمیان جو سمیٹری ہے اگر اس طرح سے قائم رہی تو میرا خیال یہی ہے، ان کے مینڈیٹ ہیں، سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے، اس کو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب خوش ہیں بات یہ ہے کہ اب سنی اتحاد والے بھی، کے پی کے والے بھی ساتھ میں آ گئے ہیں، تو ایک سمیٹری مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور اگر آپ اس جو سب سے بڑا چیلنج ہے اکانومی کا، اس کو آپ ایک میسج کنوے کر دیتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف ہے، جو بڑے بڑے فورن انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ ایک بنا لیتے ہیں، اچھا ایک میسج کنوے کر دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی شروعات ہو سکتی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر نے تو پہلے اپنے پتے شو کر دیے ہیں، اب پریزیڈنٹ آ رہے ہیں زرداری صاحب جو کہ شور ہیں، تو ان کا بھی ہم ہسٹری جانتے ہیں۔ پاکستان کھپے گا، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کھپے گا تو آپ سارے یہاں پہ شامل ہیں نا، بشمول ان لوگوں کو جو آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو آپ جو ہے نا آپ نے نہیں دینا، تو یہ سارے بھی اسی نظام کا حصہ ہے۔ میرے خیال ہے کہ اچھی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ اور جو سب سے بڑا خوش قائد سنی اتحاد کا جو چیف منسٹر ہے کے پی کے کا، اس نے جو اپنی انٹینشن شو کی ہے کہ آپ کے ساتھ چلیں گے، اور کوئی رابطہ بھی نہیں تھا، جاوید تو صدیق یہ صاحب، بہتر اب ہو ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہماری ہونی ہے، وہ تو ہمارا ظاہر ہے کہ انٹرم قسم کا ایک سیٹ اپ ہے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنی معاشی اصلاحات کرنی ہے، ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے 2016 میں دیکھا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ جو چند سال گزرے اس میں ہم پھر معاشی طور پہ بہت کمزور ہو گئے، لیکن ہمیں اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہونا۔ بالکل، اس کے لیے ہمیں بیرونی ملک سے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، امریکہ، یورپین یونین، چائنا کہتے رہے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، بالکل، آپ اپنے وسائل کو جنریٹ کریں، ان کو ایکسپینڈ کریں، اپنے وسائل پہ جو ہے کھڑے ہو کے اپنی معیشت کو بحال کریں۔ ریفارمز جو ہے نا، اصلاحات معاشی نظام کے اندر بہت ضروری ہیں۔ یہ اس وقت ہو سکتی ہیں جب ایک قومی اتفاق رائے ہو، یہ نہ ہو کہ آپ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہیں، مثلا پی آئی اے کی، اسٹیل مل کی، اور 200 سے زیادہ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کو اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز کہتے ہیں، جو معیشت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں، کھربوں روپے اس میں ضائع ہو رہے ہیں، لیکیج ہو رہی ہے۔ سو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک کنسنسس چاہیے، اور اس کے لیے سیاسی کنسنسس، جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ ہم میثاق مفاہمت چاہتے ہیں۔ آئی تھنک جو کمنگ ڈیز ہیں پریزیڈنشل الیکشن کے بعد، اور جب پورا نظام چلنا شروع ہوگا، تو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معیشت کا ہے، مہنگائی ہے، افراط زر ہے، قرضوں کا ایک کوئی حمالیہ ہے ہمارے سر پہ۔ سو اس کو ختم کرنے کے لیے، معاشی اصلاحات کرنے کے لیے قومی اتفاق رائے چاہیے، اور پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، اپوزیشن لیڈر اگر ان میں سوجھ بوجھ ہے، اگر وہ اس نظام کو اور ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ان کو اکٹھے ہونا ہوگا۔ اور حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا شاخ زیتون، آلیو برانچ، وہ پہلی پیشکش اس کی کر دی گئی ہے کہ آئیں بیٹھیں، اس ملک کو ایک کرائسس سے نکالیں۔ اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا سنی اتحاد کونسل جسے آپ کہتے ہیں، یا پی ٹی آئی، یا جو بھی ہے، کہ وہ اس قومی مفاد کے لیے، قومی اتحاد کے لیے، معاشی بحالی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یا اپنا منفی رویہ، منفی پالیسیز کو جاری رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تقاضا پاکستان کا یہ ہے کہ سب مل کر
इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें, सबको मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सदीक साहब, वक्त खत्म हो गया है। कसफर क्लासरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ रफीक साहब आपका भी बहुत बहुत। अब जाहिर है कि जब हम कुछ साल पहले मीसाक़े जमहूरियत हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, उसके बाद जो बात होती थी मीसाक़े मईशत की बात होती थी, लेकिन अब बड़ी सियासी जमातों ने एक अहम बात की और वह है मीसाक़े मुफ़ाहिमत, यानी मीसाक़े मईशत के से भी पहले मीसाक़े मुफ़ाहिमत होना चाहिए। ज़ाहिर है तमाम जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन अलग, लेकिन किसी न किसी शक्ल में जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो निज़ाम के अंदर शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, बाकी सूबों के अंदर भी। तो ये एक बेहतरीन मौका है कि अपोजिशन को भी ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, अवाम के मसाइल हल करने हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मुफाहिमत ही के ज़रिए से हो सकता है, ज़ातियात के ज़रिए नहीं, ज़ातियात तनकीद के ज़रिए नहीं, बल्कि पॉलिसीज़ पे अब तनकीद करें। अपोजिशन का भी एक जमहूरी किरदार है और उसको एक ज़िम्मेदार किरदार अदा करना चाहिए। न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया।